آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ تو فرعون کے اس خواب کی تعبیر کے بعد فرعون نے اپنے علاقے میں تمام بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا کہ نہ تو کوئی بیٹا ہوگا، نہ ہی میری سلطنت کو تباہی پہنچائے گا۔ یہ تھی ایک انسان کی سوچ، اور دوسری سوچ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں فرمایا کہ فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح سے میں کیا کروں گا، اپنی سلطنت کو بچا لوں گا۔ تو اس نے قوم کے لیے آزمائش کھڑی کر دی تھی، اور اس آزمائش میں کیا تھا کہ ان کے جس کا بھی بیٹا پیدا ہوتا اس کو ذبح کرا دیتا، بیٹی کا سنتا تو اسے زندہ چھوڑ دیتا۔ اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، کن لوگوں کے لیے؟ ظاہری بات ہے جن کے بیٹے ذبح ہوتے ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے لیے تو بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی ختم کروا دیتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے کی باری ہوئی، اللہ رب العزت نے راستے کیسے بنائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آپ دائی کو اس نے کہا مانے کہ ایسے کرو، تم جب کوئی پوچھے تو بتانا کہ بچہ پیدا ہوا، مردہ ہوا، اور اس کو دفن بھی کر دیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کو حکم دیا تھا کہ تم بچے کو لپیٹ کر اچھے طریقے سے صندوقچے میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دینا، یعنی بچے کو نہ تو اپنے پاس رکھنا، نہ ہی بچے کے بارے میں بتانا کہ تمہارا جو بچہ پیدا ہوا وہ کہاں گیا، بلکہ یہ کہنا کہ وہ مردہ تھا، اور مشہور یہی کر لینا کہ اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ یہاں پھر صندوقچے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر اللہ نے ایک اور مقام پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بہن کو اس کے ساتھ ساتھ رکھنا، تو جیسے ہی دریا میں اس کو صندوقچے کو چھوڑنا تو بہن ساتھ ساتھ کنارے پہ رہے، یعنی نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے، بس دیکھتی رہے کہ کہاں جاتی ہے۔ صندوقچہ گزرتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس آیا۔ فرعون کی بیوی اوپر محل پر گشت کر رہی تھی، تو کیا دیکھتی ہیں کہ دریا میں کوئی چیز آ رہی ہے۔ حکم دیا کہ اس کو لے کر آؤ۔ لے کر آئے تو اندر ایک بچہ نکلا، اس کے دل کو بھا گیا۔ اللہ کا حکم تھا اس کو بچانا، تو اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر یہ خیال ڈالا، اور اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اس بچے کو میں گود لیتی ہوں، شاید کہ ہمارے لیے بڑے ہو کر ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے، کیوں؟ کیونکہ ہماری کوئی اولاد بھی تو نہیں ہے۔ فرعون نے اس کا امتحان لیا، ایک ہیروں کے بھرا ہوا جواہرات اور ایک کوئنوں سے بھرا ہوا پرات لیا، اور پھر دونوں اس کے سامنے پیش کر دیے موسیٰ کے، چھوٹے سے بچے کے، کہ بچہ دیکھیں کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یعنی بچے کی یہ آزمائش تھی کہ بچہ اگر تو جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا، اگر یہ جواہرات کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تو میرے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ بچہ تھا، اللہ کا حکم بھی یہی تھا، انہوں نے کوئلے کی طرف ہاتھ بڑھا لیا، اور وہ جلتا ہوا کوئلہ اپنے منہ تک لے گئے، جس سے زبان کے اوپر اثر ہوا، اور ان کی زبان تھوڑی سی لکنت ہو گئی تھی، یعنی وہ صحیح بول نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف انہیں جانے کا حکم دیا تھا، تو فرعون کو پاس جانے سے پہلے انہوں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ ہارون میرا بھائی جو ہے اس کو بھی میرے ساتھ بھیجو، تاکہ بات کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پرورش پا رہے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب تک چاہا تو ان کے گھر میں جوان ہوئے، بڑے ہوئے، وہیں رہے، سارا کچھ وہاں گزارا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک تدبیر تھی، اللہ نے اپنی تدبیر کو کارگر دکھایا کہ جس بچے کو تم مارنا چاہتے تھے اسی بچے کو میں نے محل کے اندر ہی پرورش کر۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی ہو۔ آگے ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں 55 میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، یعنی
موسیٰ کی قوم میں سے کئی نوجوان تھے جو کہنے لگے کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھیں گے تو تب ہی ایمان لے آئیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں یہ اظہار کیا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کلام کرتا تھا نا موسیٰ سے، تو انہوں نے کہا ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دیکھنے کا معاملہ کیا کیا، موسیٰ سے بھی کہا تھا کہ تم اگر دیکھنا چاہتے ہو، جب موسیٰ نے کہا تم دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، تو اللہ نے کہا اس پہاڑ کی طرف نظر کرو، اس پہاڑ کی طرف نظر کی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے جب اللہ کی تجلی ہوئی۔ تو دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ آخرت میں قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ جس کو چاہے گا دیکھنے کی یہ طاقت دے گا اور وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شمار کر دے۔ تو یہاں انہوں نے جب دیکھنے کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بجلی کی چمک نے ان کو اس قدر پکڑا کہ وہ مردہ ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور انہیں بتایا کہ یہ سوالات یا اس طرح کے معاملات جو اللہ نہیں چاہتا تمہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، اور پھر یہ ان کے لیے ایک ٹھوس ثبوت بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردے کو زندہ کرتا ہے۔ یہ پہلی نشانی موسیٰ کی قوم کو اللہ نے دکھا دی کہ اللہ مردہ کو زندہ کیسے کرے گا۔ آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابئی ہوں، یعنی بے دین ہوں، کوئی بھی ہو ان میں سے جب کوئی ایمان لے آئے گا، پہلے اس کا جس سے بھی تعلق تھا اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کے تعلق کو ختم کرنے کے بعد اس نے کس چیز کو قبول کر لیا ہے؟ ایمان کو۔ جب اس نے ایمان کو قبول کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من آمن باللہ، اب وہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آیا ہے، وعمل صالحا، اب نیک عمل کرتا ہے، یعنی یہ تین کام کرتا ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان اس کا پختہ ہے، اسے پتہ ہے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت آئے گی، اور پھر اس کے بعد وہ اس آخرت کے حوالے سے تیاری کیا کرتا ہے، وعمل صالحا، نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں اس کے قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غمگین ہوگا، بلکہ اس کا اللہ کے پاس اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن چھوٹی سی بات ہے، کون سی؟ اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، نیک عمل جو بھی لگے آپ کو، کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہیں کھٹکا پیدا کرے گا، یعنی تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے لگائے گا، تمہیں کہے گا کہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یعنی جہاں یہ بات آ جائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ صحیح نہیں ہے نا، ڈاؤٹ پڑ گیا نا، کھٹکا پڑ گیا تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب یہی نیک عمل ہے، یعنی جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا گناہ سے، تو نیکی کا عمل ہم نے کر دیا۔ جب گناہ سے بچیں گے تو یہ بھی ایک نیکی ہے، یعنی گناہ سے بچنا دراصل نیکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے گناہ چھوڑا ہے، بلکہ آپ نے گناہ چھوڑ کر کیا کیا ہے؟ نیکی کی ہے، تو یہ بھی نیک عمل کرے گا، اللہ کے پاس اس کا اجر بھی ہوگا، اور اس دن خوف ہوگا لوگوں پر، لوگ غمگین ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، لیکن ایسے لوگ نہ تو غمگین ہوں گے نہ ہی پریشان حال ہوں گے، بلکہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور خوشخبری ملے گی کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندر تبھی سے ہے، نہیں، بندروں کی ایک الگ مخلوق ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ چند لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے بدلے میں بندر ذلیل بنا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی ہوگی تو اصلاح کی ہوگی تو اللہ نے انہیں صحیح کر دیا، یا نہیں کی تو ان کو ایسی موت دے دی۔ بہرحال یہ وہ بندر نہیں ہے، ان بندروں کا تعلق الگ ہے، اور یہ جو عذاب کے طور پر اللہ نے انہیں بندر بنایا تھا یہ ویسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ، امام کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ نہ کرو،
اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھو نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امام سے آگے بڑھ جاؤ اور تمہیں بندر بنا دیا جائے، تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے۔ یعنی ایک ایسا حکم ہے جس کی نافرمانی کی صورت میں اللہ چہروں کو بگاڑ سکتا ہے۔ اب یہاں انہیں کیا حکم تھا؟ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی نہیں کرنی تھی۔ ہفتہ ان کا تعظیم کا دن تھا، جیسے ہمارا جمعے کا دن تعظیم کا دن ہے۔ انہوں نے ہفتے کے دن کیا کرنا ہوتا تھا؟ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہوتا تھا۔ اب وہ اللہ آزمائش بھی کرتا تھا، یعنی جس چیز کا حکم اللہ دیتا ہے اس میں آزمائش بھی رکھتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ مچھلیوں کو اسی دن بہت زیادہ دریا میں نظر آتی تھی۔ لوگ بڑے، ظاہری بات ہے، جو کاشتکاری کرتے، جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، ظاہری بات ہے وہ پریشان ہوتے کہ آج مچھلیاں زیادہ اور ہم نے پکڑنی نہیں۔ اب ہیلے بہانے انہوں نے بنانے شروع کر دیے۔ کیا کیا؟ کچھ نے بند بنانے شروع کر دیے، کچھ نے جال پھیلا کر رکھ دیے جمعے کے دن جا کر، اور پھر ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں پھنس جاتی اور اتوار کے دن جا کر وہ اسے اٹھا لیتے۔ اب حکم میں نافرمانی تو ہو گئی نا، زیادتی تو ہو گئی نا، ہاتھ ہی نہیں لگانا تھا ہفتے والے دن۔ آزمائش یہی تھی نا، جیسے ہمارے سامنے کھانا پڑا ہے افطاری سے پہلے، ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے نا۔ تو اسی طرح ان کی بھی آزمائش تھی، اب ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے کہ کھانا پڑا ہے، اچھی اچھی چیز پڑی ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن ہم کھا نہیں سکتے، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور ہم اس میں انشاءاللہ پورے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ پورا اترنے کی توفیق بھی دیتا رہے۔ تو یہاں ان کی آزمائش تھی، اور انہوں نے اس آزمائش میں کیا کیا؟ ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ تو اب جب ہیلے بہانے بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں آزمائش رکھتے ہوئے اس کے حکم کی نافرمانی کی صورت میں انہیں بندر بنایا، اور کہا کہ اگلے لوگوں کے لیے اس کے لیے نصیحت، عبرت کا نشان بھی انہیں بنا دیا تھا۔ اس واقعے کا تعلق ہے تو اگلے واقعے کے ساتھ، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس کا واقعے کا تعلق اس اگلے کے ساتھ ہو۔ کون سے واقعے کا؟ بقرہ، گائے کا۔ گائے کا واقعے کا ذکر اگلے واقعے کے ساتھ کیسے ہے کہ چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا، پھر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ قتل تو ہو گیا لیکن کس نے کیا پتہ نہیں چل رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بکرے کو، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ اسی وجہ سے کیا تھا، یہ تو گائے ذبح ہو چکی تھی، اس لیے اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی گوشت کا ٹکڑا اس کے اوپر رکھ دو۔ اب یہ یعنی دو رائے ہیں، دونوں میں سے کون سی بہتر ہے اس کے بارے میں کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن دونوں رائے ہم ذہن میں رکھیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، وہ چاہتے کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ انہوں نے خود ہی اپنے لیے مشکل پیدا کر دی، کیسی کریں، کون سی کریں، کس طرح کی کریں، اور اللہ نے آخر میں کیا کہا کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ انہوں نے اسے ذبح کیا اور نہیں تھے کہ یہ وہ کام کر سکتے، یعنی یہ کام وہ کرنے والے نہیں تھے، یہ صرف جیسے پیچھے ہیلے بہانے بنا کر انہوں نے بند جال بچھائے، یہ اپنے لیے ویسے ہی ہیلے بنا رہے تھے شاید کہ جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو کر لیا۔ وہ لفظ کون سا تھا؟ انشاءاللہ۔ یہ وہ لفظ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم بولتے ہو کسی کام کے ارادے پر تو پھر اللہ اس کام کو اگر تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو کروا دیتا ہے۔ اب کرنا تو ان کے حق میں بہتر ہی تھا گائے کو ذبح کرنا، لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب اس انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے کر بھی لیا، اور جو اپنے لیے مشکلیں ڈالی ان مشکلوں کی صورت میں صرف ایک گائے اس طرح کی ملی تھی، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گائے جو فروخت ہوئی تھی، یعنی وہ یتیم بچوں کی تھی، اور انہوں نے اس کا سودا کیسے لگایا تھا کہ اس کی کھال میں سونا جواہرات بھر کر دو گے، یہ اس کی قیمت ہوگی۔ اب انشاءاللہ کہہ چکے تھے، سو اس طرح بھی کیا، یعنی انہوں نے ایک گائے ذبح کی، اگر چاہتے عام گائے کر لیتے تو اتنی مشکل نہیں تھی، اپنے لیے مشکلیں خود پیدا کی اور پھر اس گائے کو ذبح کیا، اور اس کی کھال میں اس کو عوض جواہرات اور سونے بھر کر بھی دیے تھے۔ اب اسی گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مرنے والے کے اوپر رکھا گیا تھا، اور مرنے والا کیا ہو گیا تھا؟ زندہ۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو دلیل دی کہ اللہ ایسے ہی کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اسی طرح مردے کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، لوگوں میں نصیحت بن جاتا نا، یہ معجزہ تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، اس سے نصیحت حاصل کرتے اور اپنے ایمان کی پاور کو تیز کر لیتے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ پتھروں کی بھی کئی اقسام ہیں کہ اللہ کہتا ہے پتھر کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے پھٹ پڑتے ہیں، یعنی
پانی جاری ہو جاتا ہے، چشمے بن پڑتے ہیں. بھئی یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اوپر جاؤ دیکھتے ہیں تو کہاں سے آ رہا ہے؟ پتھروں سے، پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، حیران ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ پھٹ پڑے اور ان سے پانی برس پڑا. تو یہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہیں، پھٹ پڑتے ہیں. کس سے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے یہ پھٹ پڑتے ہیں. دوسرا کیفیت کیا بتائی کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، سلائڈنگ ہو جاتی ہے، گر پڑتے ہیں، اوپر سے گر گر کے چورا چور ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. بھئی کیا ہو گیا؟ کس نے گرایا؟ سلائڈنگ ہو رہی ہے. سلائڈنگ کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑے تھے. ان کے اندر اتنا خوف آ گیا تھا کہ وہ کپ کپی طاری ہوتے ہوئے اپنی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے کپ کپی طاری ہونے سے وہ گر پڑتے ہیں. سلائڈنگ ہوتی ہے، ہم تو اسے سلائڈنگ کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ ہمارے عملوں سے بھی غافل نہیں ہے. ہمارے دل سخت ہے یا نرم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا کر دے. اسی طرح اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں 79. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اللہ نے ذکر کہاں سے کیا؟ ہلاکت ہے. ہلاک ہو گئے، اپنے لیے تباہی انہوں نے اختیار کر لی. کنہوں نے؟ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیں قرآن کو تو ہم بدل نہیں سکے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے نا، اس لیے اس کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکا. اب بدلا کیسے ہے؟ تفسیر لکھتے ہوئے. تفسیر میں انہوں نے لفظوں کو سمجھنے کے باوجود، پیچھے ابھی اسی پارے کے اندر یہ آیت گزری ہے کہ یہ لوگ، ہاں یہاں پہ پیچھے یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، کہ سنتے ہیں کلام کو پھر اس کو اپنی عقل سے سمجھتے ہوئے بھی بدل ڈالتے ہیں. یعنی اس کی تشریح کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے کہ اس بات کو صحیح طریقے سے بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. نہیں، اس کو اپنا مقصد بتا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، اس بات کا مطلب معنی کچھ اور نکال لیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ کس لیے نکالتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت خریدنے کے، تھوڑی سی قیمت کے عوض یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکموں کو بدل ڈالتے ہیں. یعنی انہیں کیا مل رہا ہوتا ہے؟ اب جو تعویذ دے رہے ہیں انہیں کیا مل رہی ہے؟ نذرانے مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، تھوڑی قیمت مل رہی ہے نا. ان کے نزدیک چاہے انہیں بہت زیادہ بھی مل جائے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی ہے. کیوں؟ دنیا حقیر ہے. اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کو بدل دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کاموں سے منع کیا ہے اور آج علماء خود لکھ لکھ کر دے رہے ہیں. گلوں میں ڈالیں، بازوں پہ ڈالیں، پیٹ پہ باندھیں، ٹخنوں پہ باندھیں، نیچے پاؤں کی ٹخنوں تک باندھی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. قرآن تو یہ کیسی کتاب تو نہیں ہے. پھر جب انہیں کہتے ہیں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہیں. لیکن آیتیں نہیں لکھی ہوئی، کیا لکھا ہوا ہے؟ گنتی میں نکال کے لکھا ہوا ہے. بھئی جو بھی ہے آپ نے لکھا ہی کیوں ہے؟ اور اس کو واش روم میں جا رہے ہو، گندگی کی جگہوں پہ جا رہے ہو، حیض کی حالت میں پہنا ہوا ہے، جنابت کی حالت میں پہنا ہوا ہے. کچھ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے دین کو کیا اپنے ہاتھوں سے خود ہی لکھ کے اسے بدل ڈالتے ہیں. اب اس کو جب گنتی میں نکالا ہے، کس نے گنتی میں نکالا ہے؟ عدد میں کس نے نکلا؟ جیسے ہم دیکھیں 7 8 6 لکھ کے لوگ کیا کرناتے ہیں اسے؟ بسم اللہ. 7 8 6 عربی میں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ ہے. تو یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بسم اللہ ایسے نہیں لکھنے کا حکم دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے ہیں اور ہلاکت ہے اس کتاب کو، اس چیزوں کو لکھنے کے بعد جو اس سے کماتے ہیں. اس کی کمائی کیا ہے؟ حلال نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. آخری آیت ہم دیکھتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. پیچھے بھی ہم نے دیکھا عمل صالح، اللہ کا خوف ہوگا، نہ کوئی غمگین ہوں گے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہوگا. یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ پہلے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ چھوڑ نہیں دینا اپنے آپ کو، نیکی کی طرف راغب کرو، عمل صالح کرو. جو بھی کام کرنے لگو پہلے دیکھو کہ یہ نیک کام ہے یا نہیں ہے، عمل صالح ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو چھوڑ دو، ہے تو اس کو کر دو. پھر کیا ہوگا؟ انعام کیا ملے گا اس کا؟ جنت کی صورت میں.
اور پھر ایسی جنت ہوگی جس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ موت آئے گی نہ ہی اس سے نکالے جائیں گے۔ یہ گھر تو عارضی ہے نا، اس گھر میں جب تک زندگی رہیں گے، جب زندگی ختم ہو گئی یہ گھر بھی ختم ہوگا ہمارا، لیکن جنت کا گھر مل گیا تو ایسا گھر ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ روزے کس لیے رکھ رہے ہیں، نیک عمل کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ، اپنی جنت کے لیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔